آپ کی اہلیہ مسز عیسیٰ ایف آئی آر درج کرانے گئیں، ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی، وفاقی حکومت نے وہ معاملہ ریفر کیا ایف آئی اے کو، جس نے اس میں سے دہشت گردی کی دفعات منہا کر کے اس کو پیکا کے نیچے اس ایف آئی آر کو درج کیا۔ مسز عیسیٰ نے 161 کا ضابطہ فوجداری کا بیان ریکارڈ کرایا، جس میں انہوں نے 2 افراد کو، مرزا شہزاد اکبر جو اس وقت وفاقی مشیر داخلہ تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان دونوں کو انہوں نے مینشن کیا اس بیان میں۔ مگر کیا ہوا؟ کوئی ایکشن نہیں ہوا وفاقی حکومت کی طرف سے۔ اس وقت سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز انیشیٹ کیے اس شخص کے خلاف، مرزا افتخار کے خلاف، چارج فریم کیا، مگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ اس سارے عرصے میں 2 چیف جسٹس صاحبان ریٹائر ہو گئے۔ تو میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی حکومت کا کانڈکٹ دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت کی جو وفاقی حکومت ہے، اس نے آپ نے کہا within 24 hours, less than 24 hours, Prime Minister was here. انہوں نے اس وقت بھی آپ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا، اور آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے۔ ہم نے انکوائری کمیشن بنایا صرف اس حد تک بنایا کہ وہ وفاقی حکومت، قانون کہتا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس کو منظور کرنا ہے۔ اس کے جو ٹی او آرز تھے اور جنہوں نے کمیشن ہیڈ کرنا تھا، اور جو قانون خود ہے، وہ کسی بھی طرح سے وفاقی حکومت کو کسی بھی عمل میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی وفاقی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ تھا، نہ ہے۔ اب جو اس خط کے مندرجات ہیں اس پہ ظاہر ہے میں بات نہیں کر سکتا، مگر جو ہمارے ذہن میں تھا 2 چیزیں تھیں۔ ایک یہ تھا کہ یہ واقعات ایسے ہیں جو کچھ عرصہ پرانے ہیں، کچھ تقریباً سال ہو گیا ہے، 11 مہینے ہو گئے۔ یہ ایسے واقعات ہیں جس پہ شواہد کو کلیکٹ کرنا ہوگا، گواہوں کے بیانات کی جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرنے ہوں گے۔ تو ہماری سمجھ میں جو بات آئی وہ آئی کہ یہ ایک انکوائری کمیشن ہے جس کو قانون یہ سب اختیارات تفویض کرتا ہے، تو وہ یہ کام کر سکے گا، اور اس کی سربراہی ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو کرنی چاہیے، جو آپ کی طرف سے آیا۔ ہم نے اس کو بالکل کوئی کسی قسم کی ہم نے اس سے کوئی 2 رائے نہیں تھی، اور وفاقی حکومت نے اس کو قبول کیا، اس کو منظور کیا۔ تو میں آپ کو ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے کہ جو بھی تعاون اور جس قسم کی معاونت آپ کو چاہیے اس میٹر کو ریزالو کرنے کے لیے، وہ ہم مہیا کریں گے۔ مگر ایک بات آپ کہیں گی سر، I'll just finish۔ ایک بات، ایک طرف عدلیہ کی آزادی ہے جو آئین کا بنیادی ستون ہے، مگر دوسری طرف ایگزیکٹو کی کریڈیبلٹی بھی ہے، وہ بھی ایٹ سٹیک ہے۔ آپ جب اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو بڑھنا چاہیے، تو اس میں آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ اس میں ایک اسپیسیفک یہ بات ہے کہ جی کوئی کنٹینیوئنگ پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی انٹیمیڈیٹ کرنی۔ میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، میں اس بات کو نفی کرتا ہوں، تردید کرتا ہوں۔ وفاقی کابینہ نے بھی کی ہے کہ یہ وفاقی حکومت ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرے گی جس سے عدلیہ کی آزادی کسی بھی طرح سے متاثر ہو، اور ہم ہر اس معاملے میں آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی معاونت کریں گے جو اس بات کو انشور کرنے کے لیے ہو کہ عدلیہ آزاد رہے، کیونکہ عدلیہ کی آزادی اس ریاست اور ان شہریوں کے حقوق کے لیے، اور اس ریاست اور شہریوں کے مابین یہ جو سماجی معاہدہ ہے، اس کو برقرار، اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی آزادی ضروری ہے۔ تو یہ میرے کچھ گزارشات تھیں سر۔